الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے غیب کی خبریں دینا، آپ علیہ السلام کو غیب عطا ہونا، اس حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہیں. تقریباً 100 سے زائد یہ حدیثیں یہاں ذکر کی گئی ہیں. ان میں بہت ساری حدیثیں پچھلے سبق میں ہم نے سنی تھیں. مزید آگے اسی حوالے سے کچھ سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کے اندر جو خبریں دیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن کا وقوع ہو چکا، بعض وہ ہیں کہ جن کا وقوع ابھی نہیں ہوا اور وہ قرب قیامت میں ہوگا، اور بعض جو خبریں ہیں جو آپ نے عطا فرمائی، ارشاد فرمائی، ان کا ظہور ہونا شروع ہو چکا ہے، یعنی ان کے مقدمات، ان کے ابتدائی معاملات یہ شروع ہو چکے ہیں. اس کو علماء نے 3 قسموں میں بیان کیا کہ اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں: صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ. صغریٰ وہ کہ جو بالکل ابتدا کے اندر ہی ظاہر ہو گئیں، وسطیٰ وہ کہ جو درمیان کے اندر جن کا ظہور ہو چکا، ایک طرح سے فتن کا دور شروع ہو چکا. پھر اس کے بعد جو کبریٰ ہیں وہ بالکل آخر کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، یوں ہی اس کے بعد دجال کا خروج، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا، دابت الارض کا، یہ تمام معاملات یہ علامات کبریٰ کہلاتے ہیں، یعنی وہ نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو یہاں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے بعض واقع ہو چکی، بعض واقع ہوں گی. آپ نے بنو امیہ کے جو سلطنت ہے اس کی خبر دی کہ یہ سلطنت واقع ہوگی اور بنو امیہ کے پاس جو ہے وہ بادشاہت اس امت کی آئے گی. تو جیسا آپ نے فرمایا اسی کے مطابق بنو امیہ کو سلطنت اسلامیہ ایک بڑے عرصے تک حاصل رہی. اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں والی بنائے تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کسی کام کا والی بنا دے تو پھر عدل سے کام لینا. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے سلطنت ملنی ہی ملنی ہے، مجھے بادشاہ بننا ہی بننا ہے. یوں ہی بنو امیہ کو جو سلطنت حاصل ہوئی تو ان کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ یہ اس کو اپنی سلطنت بنا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال ہے اس کو اپنی دولت بنا لیں گے. تو جیسا بیان کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے جو بعض لوگ گزرے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کام کے اندر وہ مبتلا ہوئے. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے بارے میں خبر دی کہ ان کو بھی جو ہے وہ بادشاہت حاصل ہوگی، اور پھر ایک خبر دی کہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ ان کی اولاد نکلے گی. جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت کا وقت قریب تھا تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی ولادت ہو تو ان کو میرے پاس لے کر آنا. اور ان کا لقب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت ان کی ابو الخلفاء رکھی تھی کہ ان کی اولاد سے خلفاء نے پیدا ہونا. تو جیسا فرمایا اسی کے مطابق ہوا.
اور اسی طرح یہ بیان کیا کہ اس امت کا یا بنو عباس کا جو ملک ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِمُلْكِ بنی امیہ وَوِلَایَتِ معاویۃ وَوَصَّاهُ وَاتِّخَاذِ بنی امیۃ مَعَ اللَّهِ دُوَلًا وَخُرُوجَ وَلَدِ العباس بِالرَّایَاتِ السُّودِ وَمُلْكِهِمْ أَضْعَافَ مَا مَلَكُوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ان کے بھی خروج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ظاہر ہوں گے، یہ تشریف لائیں گے، اس کی خبر دی۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام ان کا عبداللہ ہوگا، اور زمین ظلم سے بھری ہوگی، اور یہ تشریف لائیں گے تو تمام زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مشہور ترین روایتیں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی اور 200 سے زیادہ روایات نقل کی ہیں کہ جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا تذکرہ ہے۔ صحاح ستہ کی وہ حدیثیں ہیں، اسی طرح بخاری مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے۔ تو یہ ضرور تشریف لے کر آئیں گے، اور جب امت مسلمہ انتہائی زوال کو پہنچی ہوئی ہوگی، ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، تمام دنیا کے اندر کفر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی ان کی سلطنتیں ہوں گی، مسلمانوں کی سلطنت باقی نہیں ہوگی، تو اس وقت یہ تشریف لے کر آئیں گے اور دوبارہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب ان کا آنا ہرگز ہم اس کا مطلب یہ نہیں لیتے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور صرف امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کا آنا ایک الگ بات ہے، اس کا اعتقاد رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس بنیاد پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور مسلمانوں کے عروج کے لیے کوئی کام نہ کرنا، ایسا ہرگز ان تعلیمات کا مقصد نہیں ہے۔ ایسے تو بندہ بیٹھا رہے کہ مرنا تو ہے ہی، موت تو برحق ہے، لہذا کچھ بھی نہ کرو، بیٹھے رہو ایسے ہی تاکہ مر جاؤ اس حال میں۔ نہیں، موت برحق ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے بندہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک رات بھی باقی ہوگی دنیا میں یا ایک دن باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو طویل کر دے گا، لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور تشریف لے کر آئیں گے۔ تو اس بارے میں، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبریں دی۔ یوں ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں خبریں دیں کہ کس طرح کی یہ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوں گے، کس طرح لوگ ان کو شہید کریں گے، دنیا بھر کے اندر یہ پھیل جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دی کہ ان کو اس امت کا بدبخت ترین شخص قتل کرے گا، شقی ترین شخص شہید کرے گا، اور اس کی جو داڑھی ہوگی وہ اور اس کے سر کے بال یہ خضاب والے ہوں گے۔ تو یہی ہوا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے جو شہید کیا تو اس کے بال اسی طرح رنگے ہوئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی ان کی محبت اور ان کی عداوت یہ وہ چیز ہوگی کہ جو بندوں کو جنت میں داخل کرے گی اور جہنم کے اندر داخل کرے گی۔ یعنی جو ان سے محبت کرے گا، ان کے جو اولیاء ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں جیسے نواصب ہیں یا خوارج ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان سے محبت کرنے والے غلو کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کے اعتقادات رکھیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اور بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، وہ بھی حد سے بڑھیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض تو ان میں سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور بعض جو ہے وہ حد گمراہیت تک پہنچیں گے، اور دونوں کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگا، ایک ہمیشہ کے لیے اور ایک جو ہے وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا
تو جو ان کو عذاب ہوگا اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وخروج المہدی وما ینال اہل بیتہ وتقتیرہم وتشریدہم وقتل علی وان اشقاها الذي يخضب هذه من هذه اي لحيته من رأسه وانه قسيم النار يدخل اولياؤه الجنة واعداؤه النار فكان في من اعداه الخوارج والنواصب وطائفة مما ينسب اليه من الرافض كفروه۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قمیص پہنائے گا جس کو لوگ کھینچنے کی کوشش کریں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے، اس سے مراد خلافت تھی۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، اور جو خوارج وغیرہ تھے انہوں نے آپ کے خلاف خروج کیا اور آپ سے اس خلافت کو لینے کی کوشش کی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ ان کا انتقال، یعنی ان کو شہید اس حال میں کیا جائے گا کہ یہ تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک خبر دی، یعنی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق، کہ جس وقت یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو ان کے خون کے جو قطرے ہیں وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے اوپر گریں گے۔ تو جیسا فرمایا اس کے مطابق ہوا، اگرچہ کہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ علماء کو کلام ہے کہ اس کے راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے، لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہرحال یہاں پر اس کو نقل کیا ہے کہ انتقال کی یہ بھی خبر دی تھی کہ قرآن کے جو پڑھتے ہوئے جو خون کے قطرے ہوں گے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے اوپر گریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس بات کی خبر دی کہ جب تک یہ حیات ہیں فتنے ہرگز نہیں ہوں گے، فتنے ظاہر نہیں ہوں گے، فتنوں کو غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ خبر دی کہ جیسا کہ ان کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملے میں اختلاف ہوا، جنگ جمل واقع ہوئی، تو فرمایا کہ میری بعض ازواج جو ہے وہ جب حواب کے مقام سے گزریں گی تو وہاں کے کتے بھونکیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزری تو یہی ہوا، تو آپ واپس پلٹ آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمایا تھا اس کے مطابق یہ واقع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وقال يقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون خلعه وأنه سيقطر دمه على قوله فسيكفيكهم الله وأن الفتنة لا تظهر ما دام عمر حيا وبمحاربة الزبير لعلي وهو غالم له وبنباح كلاب الحوأب على بعض أزواجه وأنه يقتل حولها قتل كثير وتنجو بعدما كادت فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية وقال لعبد الله بن الزبير ويل للناس منك وويل لك من الناس۔ یعنی جنگ صفین کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے پہلے بیان کر دیا تھا، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو مشاجرات صحابہ ہیں آپس میں، ان کے جو معاملات ہوئے اس میں دونوں کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھیں گے کہ دونوں کے دونوں یہ حق تھے، کوئی بھی ان میں سے اپنی ذات کے لیے اس طرح کے معاملات انہوں نے نہیں کیے، بلکہ اجتہاد کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا۔ البتہ ان معاملات میں ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق پر تھے، وہ حق پر تھے، ان کے سامنے والے خطا پر تھے، لیکن یہ خطا ایسی تھی جو خطا اجتہادی تھی جس پر حدیث پاک کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی تھی کہ ان کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، یعنی باغی لوگ قتل کریں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر ایسے افراد شامل تھے کہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقتاً وہ روپ دھار کے داخل ہوئے تھے، ان میں فتنے فساد کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ہمارے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو جلیل القدر صحابہ تھے ان پر اب فیہ باغیہ کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قزمان نامی ایک شخص تھے، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس کی جو جواں مردی تھی اور جس طریقے سے یہ جنگ میں لڑتا تھا یہ دیکھنے کے قابل تھا۔ تو جب جنگ ہوئی
تو اس میں انہوں نے بڑی جوامردی کے ساتھ لڑا، بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور آخر کے اندر جو ہے زخموں کی جب برداشت نہ رہی تو اپنے ہاتھ سے اپنی رگ انہوں نے کاٹ لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسی میں انتقال ہوا۔ خودکشی کرنا یہ حرام ہے، جو حرام موت مرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا فرمایا تھا اسی کے مطابق ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ اتنا بہادری کے ساتھ لڑنے والا ہے، لیکن جیسا فرمایا اس کے مطابق ہوا کہ اپنی رگ کاٹ کے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ وقال فی قزمان وقد ابلا مع المسلمین انہ من اہل النار فقتل نفسہ۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سمورہ بن جندب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام تھے، تو ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے آخر کے اندر انتقال کرے گا وہ آگ میں جل کر انتقال کرے گا۔ تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سب سے آخر میں انتقال ہوا اور ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا، تو یہ آگ تاپتے رہتے تھے کہ جسم کو توانائی ملتی رہے، تو اسی میں ایک مرتبہ آگ نے ان کو جلا دیا، اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ سب سے آخر کے اندر ان تینوں صحابہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی کے مطابق ہوا۔ فرماتے ہیں وقال فی جماعت فیہم ابو ہریرہ وسمرۃ بن جندب وحذیفۃ آخرکم موتا فی النار فکان بعضهم یسأل عن بعض فکان سمرۃ آخرہم موتا حرم وخریف فاصطلع بالنار فاحترق فیها۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی اہلیہ سے ان کے بارے میں پوچھو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جب آئے تھے تو جنبی تھے، حالت جنابت میں تھے، غسل نہیں کیا تھا، جہاد کا اعلان ہوا تو جنابت کی حالت میں آ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے تھے۔ وقالوا فی حنظلۃ الغسیر سلوا زوجتہ عنہ فإنی رأیت الملائکۃ تغسلہ فسألوہ فقالت انہ خرج جنبا وأعجلہ الحال عن الغسل۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں جب ان کی لاش ملی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وقال الخلافۃ فی قریش ولن یزال هذا الامر فی قریش ما اقاموا الدین۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام یکون فی ثقیف کذاب ومبیر فرأوہما الحجاج والمختار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف جو ہے اس میں ایک کذاب ہوگا اور اس کے اندر ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا، اور مبیر کا مطلب بہت ہلاکت کرنے والا، بہت ظلم و ستم کرنے والا۔ تو جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے مطابق اسی قبیلے سے مختار ثقفی نکلا، مختار ثقفی نکلا، بنو ثقیف سے وہ نکلا، اور یہ بہت بڑا جھوٹا تھا کہ اس نے اولاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے قاتلوں سے بدلہ لیا، پھر اس کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، تو یہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوا۔ یوں ہی اسی قبیلے سے حجاج بن یوسف تعلق رکھتا تھا، وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کے زمانے میں۔ جتنا اس نے ظلم کیا، صحابہ کو نعوذ باللہ شہید کیا، اسی طرح تابعین کی ایک بڑی تعداد کو اس نے شہید کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسی قبیلے سے مبیر بھی ہوگا، یعنی مہلک ہلاک کرنے والا ہوگا، تو یہ بھی اسی قبیلے سے نکلا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کو ہلاک فرما دے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیلمہ بن کذاب کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ میں سے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملیں گے، کہ حضور علیہ السلام نے ان سے
یہ فرمایا کہ آپ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے. یہی بات ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. فرماتے ہیں وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ يَعْقِرُهُ اللَّهُ وَأَنَّ فَاطِمَةَ أَوَّلُ أَهْلِهِ لَحُوقًا بِهِ وَأَنذَرَ بِالرِّدَّةِ وَبِأَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ 30 سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا فَكَانَتْ كَذَلِكَ بِمُدَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ. وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت ہوگی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ نبوت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ہوئی، پھر اس کے بعد رحمت اور خلافت ہوگی، اس کے بعد سخت ملک ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شدت ہوتی چلی جائے گی اور اس امت کے اندر جو ہے وہ فساد ہوتا چلا جائے گا. اور یہی نتیجہ نکلا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت قائم ہوئی، ملوکیت قائم ہوئی، بادشاہت قائم ہوئی. 30 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پوری مدت ملاتے ہیں تو 30 سال کی مدت ملتی ہے. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت یہ شروع ہوئی، لیکن ان کی بادشاہت وہ تھی کہ جس کو توریت مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کہا گیا ہے. تو ان کی بادشاہت اچھی بادشاہت تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر دی تھی کہ کیسے ہوں گے، ان کے کیا معاملات ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کی تلاش کے اندر رہا کرتے تھے. آنے والے خلفاء کے بارے میں خبر دی کہ یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، وقت نکال کر پڑھیں گے. اور یہ بخاری شریف کے اندر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کس طرح ان کے بعض خلفاء یہ یعنی جو بنو امیہ کے بالخصوص خلفاء تھے وہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں 30 کذاب ہوں گے، آنے والے وقت میں 30 کذاب ہوں گے. ان کے آخر میں سب سے بڑا کذاب دجال ہوگا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی، اور ہر ایک ان میں سے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے گا، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے گا. فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِشَانِ اویس القرنی وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وسيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله وقال يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیرکم قرنی، تم میں جو سب سے بہتر ہیں وہ ہیں کہ جو میرے زمانے والے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ کہ جو ان سے ملے ہوئے. پہلا جو قرن ہے وہ صحابہ کا قرن ہے، صحابہ کا زمانہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے. دوسرا تابعین کا، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا. پھر اس کے بعد وہ قوم آئے گی کہ جن سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دینے کے لیے آگے بڑھیں گے. یعنی ابھی ان سے کہا نہیں گیا کہ تم اس مسئلے کے اوپر گواہی دو، اور وہ آگے سے خود گواہی دینا شروع کر دیں گے. اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جھوٹی گواہی دیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے. امانت کے اندر خیانت کریں گے، اور جب کوئی وعدہ کریں گے، نظر کریں گے تو اس کو پورا نہیں کریں گے. اور ان میں موٹاپا یہ ظاہر ہوگا. اور یہ ارشاد فرمایا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کہ ہر آنے والا زمانہ یہ پہلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا. جو زمانہ آئے گا اس کا شر پہلے والے سے زیادہ ہوتا چلے گا. یعنی زمانے نبوت سے جیسے جیسے آگے جاتے چلے جائیں گے ویسے ویسے شر یہ بڑھتا چلا جائے گا. یوں ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو ہلاکت ہوگی وہ قریش کے چند چھوٹے بچوں یعنی نوجوان بالکل ان کے ہاتھوں میں ہوگی. تو یہی ہوا کہ یزید جو ہے وہ قریش سے ہی تعلق رکھتا تھا بنو امیہ سے، لیکن بنو امیہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے. تو
اسی کے ہاتھوں جو ہے وہ اس امت کی تباہی و بربادی ہوئی، جو حالات ہوئے وہ سب پر واضح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اور یہ بھی بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کس کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ فتنہ تھا اس بات کے اندر تو اس لیے آپ نے ان کے نام نہیں لیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ان کو بتایا ہوں گے کہ وہ کون ہیں، تو جو بتایا اسی کے مطابق معاملہ پیش آیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 سے پہلے انتقال کی دعا کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے میرا وصال ہو جائے، وہ فتنے کا دور میں نہ دیکھوں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقال خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یأتی بعد ذلک قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یوفون ویظہر فیہم السمن وقال لا یأتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ وقال ہلاک امتی علی یدی غیرمۃ من قریش قال ابو ہریرہ راویہ لو شئت سمیتہم لکم بنو فلان و بنو فلان واخبر بظہور القدریۃ والرافضۃ وسب آخر هذه الامۃ اولها، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی تھی کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے بعد میں جو آئیں گے وہ اپنے سے پہلے والوں کو گالیاں دیں گے، یعنی اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تو ایسی چیزیں بڑی مفقود تھیں، لیکن کچھ عرصے قبل یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا کر ان کو سب و شتم کرتی رہتی ہے۔ جیسا ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہوا، اور ایک تعداد تھی پہلے بھی کہ جو اسی طرح ہمارے اسلاف پر صحابہ کرام علیہ رضوان پر طعن و تشنیع کرتی تھی، اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی۔ وقلت الانصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فلم يزل امرهم يتبدد حتى لم يبقى لهم جماعة وانهم سيلقون بعده اثرة واخبر بشان الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم وان سيماهم التحليق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے نکلنے کی بھی خبر دی تھی اور ان کی نشانیاں بھی بیان کی تھی، اور خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سب سے پہلے خروج کیا، جنگ کی ان سے، تو یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کے چھوٹے ہاتھ ہوں گے اور اس کے ہاتھ کے اندر جیسے عورت کی پستان ہوتی ہے ویسی پستان ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے قتال کیا، جہاد کیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ ڈھونڈو اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ ہو گئی اس کے اندر۔ جب تلاش کیا گیا تو واقعی وہ شخص مردہ ملا کہ جس کے ہاتھ جو ہے وہ کثیر تھے، چھوٹے تھے، اور اس کے ہاتھ میں واقعی عورت کی طرح جو پستان ہوتی ہے ویسی موجود تھی۔ تو جیسی خبر دی ویسا ہی واقع ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی تھی کہ بکریوں کے چرانے والے، سیاہ اونٹوں کو چرانے والے جو آج ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوتے ہیں، یعنی بالکل معمولی جن کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، وقت آئے گا کہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر تفاخر کریں گے، فخر کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس کے اندر فخریہ باتیں کریں گے، غرور و تکبر کریں گے۔ جیسا فرمایا اسی کے مطابق ہوا۔ یہ فرمایا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی مالک کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ایک واضح مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو خلفاء تھے باندیوں سے شادی کرتے تھے، انہی سے اولاد پیدا ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ان کے خلیفہ بن جایا کرتے تھے۔ تو باندی نے جو ہے وہ اپنے مالک کو جنا، یعنی بیٹے کو جنا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کا مالک بن بیٹھتا تھا، خلیفہ بن بیٹھتا تھا۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا کہ اولاد جو ہے وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ مالک جو ہے وہ اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو دونوں کی دونوں باتیں واقع ہوئیں، بنو عباس کے اندر بھی واقع ہوئیں، اور یہ جو دوسری بات ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ آج جس طریقے سے سلوک کرتی ہے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ جیسے اپنی باندی اور کنیز کے ساتھ اور اپنی نوکرانیوں کے ساتھ کو سلوک کرتا ہے۔ وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، یہ ارشاد فرمایا وَيُرَى رُعَاءُ الْغَنَمِ رُؤُوسَ النَّاسِ وَالْعُرَاةُ الْحُفَاةُ يَتَبَادَرُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنَّ قُرَيْشًا وَالْأَحْزَابَ لَا يَغْزُونَهُ أَبَدًا وَأَنَّهُ هُوَ يَغْزُوهُمْ وَأَخْبَرَ بِالْمُوتَانِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی تھی کہ بیت المقدس جب فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد 2 موتیں واقع ہوں گی، اور یہ موتیں جو واقع ہوئیں یہ طاعون کی وجہ سے ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فتح کر لیا تو اس کے بعد طاعون پھیلا تھا، جس میں 3 دن کے اندر 70,000 کے قریب لوگ مر گئے تھے، ایسی موت واقع ہوئی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کے بارے میں خبر دی تھی کہ یہ شہر قائم ہوگا اور اس کو بسایا جائے گا، تو بصرہ واقعی قائم ہوا اور اس کو بسایا گیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر کے اندر میری امت کے لوگ جو ہے وہ غزوہ کریں گے جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کشتیوں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی ہوا کہ جہاز رانی کا سلسلہ شروع ہوا، جہاز بنائے گئے اور مسلمانوں نے اس کے اندر بیٹھ کے غزوات کیے۔ وما وعد من سکن البصرة وانهم يغزون في البحر كالملوك على الاسرة وان الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من ابناء فارس۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی کہ اگر یہ دین سریا پر بھی پہنچ جائے، یعنی ستاروں تک پہنچ جائے، سریا ستاروں کے ایک جھمگٹے کو بولتے ہیں، کہ یہاں تک بھی اگر یہ پہنچ جائے تو فارس کے رہنے والے اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ یعنی اس بات کی خبر دی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں فارس سے، وہاں سے وہ لوگ آئیں گے، ایسا علم حاصل کریں گے، ایسا دین حاصل کریں گے کہ اگر دین وہاں تک بھی پہنچ جائے تو اسے واپس لے آئیں گے۔ اس میں بشارت ہے اور اشارہ بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ جم غفیر نے علماء کی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس حدیث میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ اور بشارت موجود ہے۔ وَأَنَّ الدِّينَ لَوْ كَانَ مَنُوطًا بِثُرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ وَحَاجَتْ رِيحٌ فِي غَزَاتِهِ فَقَالَ حَاجَتْ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدُوا ذَلِكَ وَقَالَ لِقَوْمٍ مِّن جُلَسَائِهِ درس احدكم في النار اعظم من احد قال ابو هريره فذهب القوم يعني معت وبقيت انا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامه۔ یعنی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص ہے کہ جس کی داڑھ جہنم میں احد پہاڑ سے بڑی ہوگی، یعنی اس کے بارے میں بشارت دی کہ اس نے مرتد ہو کے مرنا ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے تو مسلمان تھے سارے، تو فرمائے ایک ہے ان کے اندر سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو آہستہ آہستہ انتقال کر گئے، لیکن ان میں سے کسی میں کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اب میں بچا تھا اور ایک شخص بچا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص یوم یمامہ مرتد ہو کے مرا۔ تو فرمایا تھا کہ ایک کی داڑھ جہنم کے اندر یہ احد پہاڑ سے بڑی ہوگی، تو یہ یہی شخص تھا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ وقال لقوم من جلسائه درس احدكم في النار اعظم من احد قال ابو هريره فذهب القوم يعني مات وبقيت انا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامه واعلم بالذي غل خرزا من خرز يهوذا فوجدت في رحله وبالذي غل الشمله وحيث هي وناقته حين ضلت وكيف تعلقت بالشجره بحطامها وبشان كتاب حاتب الى اهل مكه۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کی خبر دی کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ مال غنیمت میں سے خیانت کی، تو فرمایا اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، تو جیسا فرمایا اسی کے مطابق ملا۔ بعض نے اہل مکہ کی طرف خط بھیجا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے خط بھیجا ہے، لہذا فوری طور پر وہ خط روک لیا گیا۔ یوں ہی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی گم ہو گئی، چلی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اونٹنی فلاں مقام پر فلاں درخت کے ساتھ اس کی جو نکیل ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ جب صحابہ وہاں پہنچے رضی اللہ تعالی عنہم تو وہ اونٹنی وہیں پر موجود تھی، اسے لے آیا گیا۔ وبقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارته على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم۔ یعنی عمیر جو تھے ان کی صفوان کے ساتھ یہ طے ہوا اور شرط لگی آپس میں کہ یہ عمیر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ عمیر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے معاملے کے اوپر خبر دی کہ تم اس لیے میرے پاس آئے ہو، تمہارا یہ معاملہ طے ہوا ہے۔ جو اس کا راز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ جب اس نے سنا سارا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ وہ آئے شہید کرنے کے لیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یوں ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بدر کے اندر قیدی بن کر آئے تو اب سارے قیدی جو ہے وہ فدیہ دے رہے تھے، مال دے رہے تھے، کہ مال دے دے کر جان چھڑا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو گردن چھڑانے کے لیے رقم اس وقت موجود نہیں تھی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ہی میرا ادا کر دیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مال کا کیا کرو گے جو فضل کو دے کر آئے ہو اور ان کو کہا ہے کہ فلاں جگہ چھپا دینا۔ وہ حیران ہے کہ بولے یہ تو مجھے اور فضل کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے تسلیم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِالْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہ عند الفضل بعد ان كتمه فقال ما علمه غيري وغيرها فاسلم واعلم بانه سيقتل ابي بن خلف وفي عتبة بن ابي لهب انه ياكله كلب من كلاب الله وعن مصارع اهل بدر فكان كما قال۔ مشہور و معروف روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ایک دن پہلے سب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی۔ راوی کہتے ہیں فکان کما قال، ویسا ہی ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ اور یہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی۔ وقال فی الحسن ان ابنی هذا سید وسیصلح اللہ به من فئتین عظیمتین من المسلمین ولسعد لعلک تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویستدر بک آخرون۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض میں تھے، حالت یہ تھی کہ وصیت کرنے کو تیار تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی یہیں مکے میں میرا انتقال ہو جائے گا، تو ہجرت کر کے جو میں مدینے گیا تھا وہ واپس پوری نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ تم زندہ رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک قوم کو فائدہ دے گا اور ایک قوم کو نقصان پہنچے گا، یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کفار کو تمہارے سبب نقصان پہنچے گا۔ اور اسی طرح جنگ موطا جو ہوئی، جس کو عربی میں موطا بولتے ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایک ایک کے بارے میں خبر دے رہے تھے کہ زید بن حارثہ یہ شہید ہو گئے اور پرچم جو ہے وہ جعفر نے اٹھا لیا، تو وہ شہید ہو گئے۔ پھر خبر دی کہ پرچم جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ شہید ہو گئے اور اب خالد نے اٹھا لیا، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ تو یہ غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیان فرمائی۔ یوں ہی نجاشی بادشاہ جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک تو ابو لولو فیروز تھا، وہ الگ تھا، دوسرا ایک فیروز جو ہے یہ کسریٰ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا۔ جب یہ قاصد بن کر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خبر دی کہ آج کے دن کسریٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب فیروز نے اس بات کی تحقیق کی تو اسے پتہ چلا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہی ہوا، وہ بھی ایمان لے کر آ گیا۔ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ أَهْلِ مُوتَةَ يَوْمَ قُتِلُوا وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ الشَّهْرِ أَوْ أَزْيَدُ، یعنی جنگ موطا کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تو موطا کا مقام کو قریب نہیں تھا بلکہ ایک مہینے یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر تھا۔ یوں ہی وَبِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ بِأَرْضِهِ وَأَخْبَرَ فِيرُوزَ إِذْ وَرَدَ عَلَيْهِ رَسُولًا مِنْ كِسْرَى بِمَوْتِ كِسْرَى ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَمَّا حَقَّقَ فِيرُوزُ الْقِصَّةَ أَسْلَمَ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا پایا،
تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیسا ہوگا کہ جب تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. تو انہوں نے عرض کی کہ میں مسجد حرام کے اندر جا کے رہنا شروع کر دوں گا. تو فرمایا اس وقت کیسا ہوگا کہ جب وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو پھر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اکیلے ہی رہو گے اور تمہارا انتقال بھی تنہائی کے اندر ہی ہوگا، یعنی غریب الوطنی کے اندر ہوگا. وجہ یہ کہ یہ دبنگ تھے، کسی چیز کا جو ہے وہ ڈرتے کسی چیز سے نہیں تھے، کلمہ حق بیان کرتے تھے چاہے کوئی سامنے ہو. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یا تو میرے پاس رہ جائیں یا پھر ربضہ کے مقام پہ چلے جائیں. تو یہ ربضہ کے مقام پہ چلے گئے تھے، وہیں ان کی غریب الوطنی کے اندر انتقال ہوا تھا. بڑے جلیل القدر یہ صحابی تھے. وأخبر أبا ذر رضی اللہ تعالی عنہ بتطریده كما كان ووجده في المسجد نائما فقال له كيف بك إذ أخرجت منه قال أسكن المسجد الحرام قال فإذا أخرجت منه الحديث وبعيشه وحده وموته وحده. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی کہ میرے بعد میری ازواج میں سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا، مجھ سے ملنے والی سب سے پہلے وہ ہوں گی کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو ازواج مطہرات جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ناپتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سب سے لمبے تھے، لیکن انتقال حضرت زینب کا ہوا. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ فرماتی ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ صدقہ کرنا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. تو اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، مطلب یہ کہ صدقہ بہت زیادہ کرتا یا کرتی ہے. فرمایا وَأَخْبَرَ أَنَّ أَسْرَعَ أَزْوَاجِهِ بِهِ لُحُوقًا أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَكَانَتْ زَيْنَبُ لِطُولِ يَدِهَا بِالصَّدَقَةِ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طف یعنی کربلا کے مقام پر شہادت کی خبر دی، اور وہاں کی مٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دکھائی اور فرمایا کہ یہیں پر ان کی شہادت ہوگی، یہیں ان کا انتقال ہوگا. وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بِالطَّفِّ وَأَخْرَجَ بِيَدِهِ تُرْبَةً وَقَالَ فِيهَا مَضْجَعُهُ. زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دی کہ تمہارا ایک جسم کا حصہ یہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. تم تو جنت میں جاؤ گے، تمہارا ایک حصہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. تو ان کا ایک جہاد کے اندر ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا تھا، تو وہ کٹا تو وہ ظاہر سی بات ہے جڑا نہیں، تو وہ فرمایا کہ وہ پہلے سے جنت کے اندر چلا گیا. پہلے خبر دے دی، واقع بعد میں ہوا ہے. وقال فی زید بن سوحان یسبقہ عضو منہ الی الجنۃ فقطعت یدہ فی الجہاد. غار حرا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق حضرت علی بھی تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بھی موجود تھے. تو سب کے بارے میں خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور باقی دیگر میں شہداء کے الفاظ ہیں جو روایت پہلے گزر چکی ہے. تو جو موجود تھے وہ تمام کے تمام شہید ہوئے. فرماتے وقال فی الذین کانوا معه علی حراء اثبت، اے احد ساکن رہے، ٹھہرا رہے. فانما علیک نبی وصدیق وشہید فقتل علی وعمر وعثمان وطلحۃ والزبیر وطعن سعد. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خبر دی کہ کیف بک، کیا تمہارا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور تصور ہی نہیں تھا اس وقت کسریٰ یعنی اس وقت وہ تھا کہ جس نے رومی سلطنت کو شکست دی ہوئی تھی اور دنیا کے اندر اس کا توتی بولتا تھا، جگہ جگہ اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، روم والے اس سے تھر تھر کانپ رہے تھے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ سے فرما رہے کہ تمہارا حال کیا ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنے ہوئے ہوگے. تو حضرت سراقہ زندہ بھی رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایران جب فتح ہوا تو کنگن لائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے اس میں سے کنگن تلاش کرو. جب مال لایا گیا، مال غنیمت، وہاں سے فرمایا پہلے کنگن تلاش کرو. کنگن تلاش کیے گئے، اس کے بعد حضرت سراقہ کو وہ پہنائے گئے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو غیب کی خبر تھی، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ مختار ہیں کہ ہر ایک مرد جو ہے اس کو حرام ہے کہ وہ کنگن پہنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کے لیے یہ خاص کیا کہ وہ کنگن پہن سکتے تھے. فرمایا وقال لسراقہ کیف بک،
اذ البست سواری کسرا فلما اتي بهما عمر البسهما اياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى والبسهما سراقا وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطرب والصرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها يعني بغداد وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو الشر لهذه الأمة من فرعون لقومه وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة وقال لعمر في سهيل بن عمرو عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر فكان كذلك قام بمكة مقام أبي بكر ويوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بنحو خطبته وتثبتهم وثبتهم وقوى بصائرهم. یعنی سہیل بن عمرو یہ جب کافر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ امید ہے کہ ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے کہ اے عمر تمہیں خوش کر دیں گے، اے عمر تمہیں خوش کر دیں گے. جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا کہ مدینہ منورہ میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو سہارا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت قیامت ٹوٹی ہوئی تھی اور حضرت عمر کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے واضح تھا کہ کہہ دیا تھا کہ جو بولے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا اس کو میں قتل کر دوں گا، کوئی یہ بات نہیں کہے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک تاریخی خطبہ دیا تھا کہ جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہوئے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو آگے چلانے والے ہیں. یہ ہوا مدینہ منورہ میں، اور حضرت سہیل بن عمرو جو ایمان لے کر آ گئے تھے انہوں نے یہی معاملہ مکہ مکرمہ کے اندر کیا کہ وہاں جو مسلمان تھے ان کو آپ نے ثابت قدم رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عمر ان قریب یہ ایسے مقام پہ کھڑے ہوں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. تو یہ تھے وہاں پر سہیل بن عمرو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا. فرماتے ہیں وقال لعمر فی سہیل بن عمرو عسى ان يقوم مقاما يسرك يا عمر فكان كذلك قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بنحو خطبته وثبتهم وقوى بصائرهم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلی فصل کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کو بھی اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، آپ کی برکتیں، رحمتیں ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.